السلام علیکم ویورز، فاطمہ ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ فوری حاصل کریں۔ تھینکس۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ آپ کے متعلق تاریخ صحیح تعین نہیں کر سکی کہ کیا یہ شمس الدین وہی ہیں جن کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی یا یہ کوئی اور بزرگ ہستی ہیں، کیونکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ شمس الدین محمد تبریزی کا مزار تبریز میں ہے اور ملتان میں جس شمس الدین کا مزار ہے وہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ اس طرح ان حالات کے بارے میں بھی بعض اختلافی روایات ملتی ہیں۔ حضرت شمس الدین کے حالات پر ایک کتاب گلزار شمس لکھی گئی۔ لکھا ہے کہ شاہ شمس الدین کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی اس لیے آپ کو سبزواری بھی کہا جاتا ہے۔ جب اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کشمیر گئے تو وہاں میر شمس الدین عراقی کہلائے، کیونکہ آپ اکثر سفر میں ہی رہتے تھے، اس لیے جب کونیا یعنی ترکستان گئے تو وہاں کے لوگ انہیں شمس پرندہ کہہ کر بلانے لگے۔ شام اور مصر میں آپ کو شمس مغربی کہتے تھے۔ تبریز میں زیادہ مدت رہے تو شمس تبریزی کہلائے۔ شاہ قاسم انوار بھی آپ کا خطاب رہا۔ ان مختلف ناموں کے باعث بعض مورخوں کو یہ غلطی ہو گئی کہ یہ الگ الگ ہستیاں، اور بعض کہتے ہیں شمس الدین تبریزی جن کا مزار ملتان میں ہے یہ وہ شمس الدین نہیں جن کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی تھی، بلکہ یہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ شمس الدین تبریزی کا مزار تبریز میں ہے۔ خزینۃ الاصفیہ کے مصنف کا بھی یہی خیال ہے۔ اخبار الساحلین میں لکھا ہے کہ شیخ شمس الدین تبریزی کے والد کا نام علی بن داؤد تبریزی تھا اور تبریز میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اس کے برعکس مولوی غلام سرور لاہوری آپ کے والد کا نام محمد بن مالک داد بتاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ شیخ ابو بکر سلمہ باف تبریزی کے مرید تھے، بعض آپ کو بابا کمال خنجزی کا اور بعض نوکن الدین سنجازی کا مرید بتاتے ہیں۔ کتاب صاحب نفاست الانس لکھتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی نے شیخ مسلمہ باف، بابا کمال خنجزی اور شیخ نوکن الدین سنجاسی تینوں سے استفادہ حاصل کیا۔ کتاب جواہر مسیحا میں لکھا ہے کہ شیخ شمس تبریز جب مولانا روم کے پاس کونیا گئے تو مولانا کے تلامذہ بیٹھے تھے اور سامنے کتابوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ شمس تبریزی سلام کر کے بیٹھ گئے، پھر کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا ہے؟ مولانا بولے یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے، یہ کہا اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ مولانا روم نے اٹھ کر پیچھا کیا لیکن وہ جا چکے تھے۔ مولانا روم نے علاقے کا کونا کونا چھان مارا مگر شمس تبریزی کو نہ پا سکے۔ اس کے برعکس خزینۃ الاصفیہ میں مولوی غلام سرور لکھتے ہیں کہ شاہ شمس تبریزی نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ وہ بولے ایس کیلو کال کہتے ہیں۔ تبریزی نے کتابیں اٹھا کر پاس کے حوض میں ڈال دی۔ مولانا متغیر ہو کر بولے یہ کیا؟ آپ نے کتابیں حوض میں سے نکال کر پھر مولانا کے سامنے رکھ دی۔ مولانا یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کسی کتاب کو پانی نے چھوا تک نہیں۔ حیران ہو کر پوچھا اے شیخ یہ کیا؟ شیخ تبریزی نے فرمایا یہ ذوق و حال ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز کی وفات کے متعلق بھی مورخین کے اختلافات بہت ہیں۔ اخبار العارفین کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مولانا روم کے پاس خلوت میں بیٹھے تھے کہ کسی نے باہر سے اشارہ کر کے حضرت کو بلایا۔ آپ نے مولانا سے فرمایا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے بلاتے ہیں، پھر اٹھ کر باہر چلے گئے جہاں 7 افراد کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ قتل ہوتے وقت آپ نے اس زور کا نعرہ لگایا کہ 7 افراد بے ہوش ہو گئے۔ ان میں مولانا روم کا بیٹا علاؤدین محمد بھی تھا۔ قتل کی جگہ آپ کی لاش موجود نہ تھی، صرف خون کے چند قطرے دکھائی دیتے تھے۔ علاؤدین عجیب بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ مولانا روم نے اس کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ قتل کا یہ واقعہ سن 645 ہجری کا ہے۔ ناظرین آپ کی لاش کے متعلق بھی 2 روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ قاتلوں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کر کے کنویں میں ڈال دیے۔ کچھ عرصہ بعد مولانا روم کے فرزند سلطان داد کو خواب میں ہدایت ملی کہ میرے جسم کے ٹکڑوں کو فلاں کنویں سے نکال کر مدرسہ کے بانی امیر بدر الدین کے پہلو میں دفن کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ قتل نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے اور پھر آپ کا سراغ نہ ملا۔ ان
فی مباحثے سے قطع نظر اس بات پر لوگ متفق نظر آتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی وہی باکمال بزرگ اور ولی اللہ ہیں جن کی مولانا روم سے محبت اور صحبت رہی، اور ملتان میں جو شمس تبریزی مدفون ہے یہ وہی شمس الدین تبریزی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور شمس کا تاریخ میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جداد میں سے سید محمد اوریسی امام جعفر صادق علیہ السلام کی موجودگی میں طبرستان رہ چلے گئے اور محمد آباد شہر بسایا جو آپ کے نام سے منسوب ہے۔ ان کی اولاد سندھ، خراسان، قندھار وغیرہ میں پھیلی ہے۔ سید صلاح الدین محمود نور بخش اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سبزوار میں سکونت تھی۔ آپ کے والد کا نام سید صلاح الدین نور بخش تھا۔ آپ کی پیدائش 15 شعبان بروز جمعۃ المبارک سن 560 ہجری میں سبزوار میں ہوئی۔ اس وقت کے حاکم کا نام حاکم محمد یار مرزا تھا۔ پیدائش کے وقت آپ کا نام محمد۔ حضرت شمس الدین تبریزی کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ناظرین، ہوش سنبھالنے کے بعد شمس تبریزی کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبدالہادی کے سپرد کیا گیا، جو شاہ مراکو کے پوتے اور اعلیٰ عالم تھے۔ چچا نے بھتیجے کو بڑی محنت سے تعلیم دی، تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسری علوم ظاہری بھی اچھی طرح پڑھائے، اور 579 میں جب سید صلاح الدین محمد نور بخش دعوت اسلام کے لیے بدخشاں کی طرف روانہ ہوئے تو شمس سبزواری کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی یا اس کے لگ بھگ تھی۔ بدخشاں میں ہزاروں لوگوں کو طریقہ حق کی تعلیم دی، پھر تبت کو گئے اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ وہاں سے کشمیر کا رخ کیا، جہاں کے لوگ آفتاب پرست یعنی سورج کے ماننے والے تھے۔ باپ بیٹے کی کوششوں سے اس علاقے کے ہزاروں افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس علاقے کے چنگڑ قوم نے انہیں بہت پریشان کیا، مگر یہ لوگ بھی جلدی مطیع ہو گئے۔ سن 586 میں باپ بیٹے نے واپس اپنے وطن سبزوار تشریف لائے، جہاں شمس نے شادی کی۔ ان کے 2 فرزند ہوئے، جن کا نام نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین احمد تھا۔ سید علاء الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، شمس سبزواری کو تبریز بہت پسند تھا، چنانچہ سن 600 والد کی اجازت سے وہاں تشریف لے گئے۔ قونیہ میں قیام فرمایا اور مولانا روم سے ملاقات۔ مولانا روم اور شاہ شمس سبزواری کی ملاقات کا حال اور ان کی کتابوں کا واقعہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے اس واقعے کے بعد مولانا روم کو شمس سبزواری کے عظیم مرتبے کا احساس ہو گیا، چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کر لی۔ حضرت شمس سبزواری 12 سال تبریز میں شکر کی حالت میں رہے۔ ان طویل قیام کے باعث شمس تبریزی کہلانے لگے۔ 3 ماہ تک آپ اور مولانا روم دونوں چیلا کش حجرہ میں خلوت گزین رہے۔ کہتے ہیں مولانا روم کو چونکہ آپ سے بہت عقیدت تھی، وہ آپ کا بے حد احترام اور ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ اس مولانا کے بعض عقیدت مندوں کو یہ شک گزرا، وہ کہتے تھے کہ مولانا ایک ننگ دڑنگ فقیر کے قبضہ میں آ گئے ہیں، چنانچہ وہ شمس تبریزی کے مخالف ہو گئے۔ حضرت شمس تبریزی نے تبریز چھوڑ کر سبزوار کی راہ لی، پھر بغداد چلے گئے۔ بغداد سے ایک مرتبہ تبریز بھی آئے اور پھر دمشق چلے گئے۔ بعض بیانات کے مطابق علماء بغداد کو آپ کے خیالات سے اختلاف ہو گیا۔ چونکہ ان علماء کا بادشاہ پر خاصا اثر تھا، اس لیے انہوں نے شمس سبزواری پر بے دینی کا الزام لگا کر شاہی حکم سے انہیں شہر بدر کر دیا اور یہ قازوین چلے گئے۔ بادشاہ نے انہیں شہر بدر کرنے کا حکم تو دے دیا تھا، مگر اس نے علماء کے اصرار پر ایسا کیا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ بادشاہ ان کا دل سے قدردان تھا۔ اتفاق سے بادشاہ کا لڑکا وفات پا گیا، جس سے بادشاہ کو یہ خیال گزرا کہ شاید اسے یہ سزا شمس سبزواری کو شہر بدر کرنے کے باعث ملی ہے، چنانچہ اپنے مشیروں کو شمس سبزواری کے پاس بھیج کر انہیں واپس بلا لیا اور بغداد میں رہنے کی اجازت دے دی۔ مگر کچھ عرصہ بعد علماء کی مخالفت کے باعث آپ نے بغداد کو چھوڑ کر ہندوستان کا رخ اختیار کیا۔ ہندوستان کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ملتان کا رخ کیا اور یہیں اقامت گزین ہوئے۔ ان دنوں شیخ بہاؤالدین زکریا حیات تھے۔ کہتے ہیں کہ شیخ نے دودھ کا پیالہ شمس سبزواری کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے ایک پھول اس میں ڈال دیا، مطلب کہ ہم ملتان میں پھول بن کر رہیں گے اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ ناظرین، آپ کے متعلق ایک حکایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ شہزادہ محمد کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ کشتی ڈگمگانے لگی، یوں معلوم ہونے لگا کہ ڈوب جائے گی۔ شمس سبزواری نے
شہزادے سے کہا تمہارے پاس جو چیز ہے وہ دریا میں پھینک دو ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ شہزادے کے پاس جواہرات تھے، وہ ساتھ لایا تھا۔ اس نے ارشاد کی تکمیل میں جواہرات دریا میں ڈال دیے۔ دیکھا تو دریا میں دور دور تک جواہرات ہی جواہرات دکھائی دے رہے تھے۔ بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی آپ کی مخالفت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، یہاں تک کہ ایک دفعہ گوشت بھوننے کے لیے آپ کو لکڑی کی ضرورت پڑی تو شہزادے کو بھیجا کہ کہیں سے آگ لے آئے، مگر سارے شہر میں سے کسی نے آگ نہ دی۔ ایک شخص نے تو شہزادے کو پیٹ ڈالا۔ حضرت شمس سبزواری نے جب لوگوں کا یہ رویہ دیکھا تو جلال میں آ کر آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ سورج کہا شمس میں تمہارا ہم نام ہوں، نیچے آ تاکہ میں تیری گرمی سے گوشت کو بھون لوں۔ کہتے ہیں سورج اتنا نیچے آ گیا کہ اس کی شدت سے لوگ تڑپنے لگے۔ لوگ کی چیخو پکار سن کر شمس سبزواری کو رحم آ گیا اور غصہ فرو ہوئے اور سورج سے کہا باز بروں، اور وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ملتان کی گرمی کو لوگ اسی واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ آپ کا وصال اندازاً سن 675 ہجری میں ہوا۔ آپ کو ملتان میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ کا قیام تھا۔ آپ کا روضہ آپ کے وصال کے 2 سال بعد یعنی 677 ہجری میں تعمیر ہوا۔ پیر حاجی صدر الدین آپ کے صاحبزادے سید احمد شکربار اور شہزادہ محمد نے آپ کے ساتھ سبزوار سے ملتان آئے تھے، مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس وقت روزے کی عمارت بالکل سفید تھی۔ اس کے بعد حضرت شمس تبریز کے چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے وطن میں ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے اور بہت سے دوسرے اکابر بھی وہاں موجود تھے، بہت سے سید بھی موجود تھے۔ ایک سید نے جو کابر شہر میں سے تھا اور بہت شہرت رکھتا تھا، آپ سے استہزاء کیا کہ آپ کے سید ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ آپ نے اپنا نسب نامہ بیان کر دیا۔ اس نے کہا یہ بھی ثبوت کا محتاج ہے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ سید کو آگ نہیں جلا سکتی، اگرچہ اس کا کبھی تجربہ نہیں کیا، مگر اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں کہ ایک گڑھے میں خوب آگ روشن کی اور ہم دونوں اس میں داخل ہوں، جسے آگ نہ جلائے سمجھے وہی سید ہے۔ لوگوں نے یہ بات قبول کی اور ایک گڑھے میں آگ روشن کر دی گئی، اور جب اس کی گرمی خوب شدت اختیار کر گئی تو آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ آپ نے سید کو آواز دی کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، کیوں دیر کرتے ہو؟ سید لوگوں کی شرم کے مارے اپنی آن رکھنے کی خاطر آگے بڑھا، مگر آگ کی حدت کو محسوس کر کے بدحواس ہو گیا۔ جب گڑھے کے قریب پہنچا تو اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ چیخو پکار کرنے لگا۔ حضرت شمس الدین گڑھے سے باہر آ گئے اور اپنا دست مبارک اس کے کپڑوں پر پھیرا، آگ فوراً بجھ گئی۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ شخص آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کا طلبگار ہوا۔